لیکن بنجامن نتنیاہو نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ دکھا کر کے اور فلسطین کو نقشے سے غائب کر کے اپنا اصلی ایجنڈا بتا دیا ہے۔ اور اب اصل امتحان شروع ہوگا، کیونکہ جب بھی ایک مسلم دیش پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو دوسرے مسلم دیش کو یہ لگتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا، ہمیں کیوں اس بیچ میں آنا، اور دھیرے دھیرے اسرائیل ہر ایک کو خطے میں کمزور کرتا جا رہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھیں۔ ایران سے پہلے بنجامن نتنیاہو نے عراق پر حملہ کیا، پہلے بنجامن نتنیاہو نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیونکہ صدام حسین نے عراق کی آرمی کو مضبوط بنا دیا تھا۔ صدام حسین کا عزم اور ارادہ تھا فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا، قبلِ اول کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانا۔ چنانچہ امریکہ نے عراق کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور جب عراق پر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، صدام حسین کو کمزور کیا گیا، تب کسی بھی دیش نے عراق کا ساتھ نہیں دیا۔ ایران نے اس موقع پر اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر دیا، صدام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ سعودی عرب اور دوسرے دیشوں نے مالی طور پر، خفیہ طور پر تو ضرور صدام حسین کی مدد کی، لیکن کسی نے اپنی آرمی کو نہیں بھیجا۔ سیریا عراق کے بغل میں موجود تھا، سیریا نے عراق کی مدد نہیں کی، جارڈن نے مدد نہیں کی، ایجپٹ نے مدد نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد لیبیا نے اپنی فوجی طاقت بنانے کی کوشش کی، اور لیبیا ذرا یہاں آ جاتا ہے، یہ دور ہے، ایجپٹ اور لیبیا کی سرحدیں ملی ہوئی ہے۔ جب لیبیا نے کوشش کی، جد و جہد کی، اور لیبیا پر امریکہ نے حملہ کر دیا، تب بھی کسی دیش نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، ایران نے میزائل بنایا، اور ایران نے کہا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے، باضابطہ حماس کو سپورٹ کیا، اور حزب اللہ کو لبنان میں ایران نے مضبوط کیا۔ اور آج جب ایران پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، امریکہ حملہ کر رہا ہے، تو کوئی بھی مسلم دیش ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ تھوڑا سا سپورٹ کیا ترکی نے لگاتار بیان جاری کیا، اس کے علاوہ آذربائیجان نے بھی سپورٹ کیا۔ اب ترکی نے جب ایران کو لگاتار سپورٹ کیا ہے، ایران کو ہر طرح کی مدد دی ہے، اور عالمی پلیٹ فارم پر ترکی نے اسرائیل کو ایکسپوز کر دیا، تو بنجامن نتنیاہو نے ترکی کو بھی دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بنجامن نتنیاہو کا ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ صرف ایک دن پہلے کا، بلکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 17 گھنٹے ہوئے ہیں بنجامن نتنیاہو کے اس ٹویٹ کو۔ بنجامن نتنیاہو کہتا ہے، اسرائیل انڈر مائی لیڈرشپ ول کنٹینیو ٹو فائٹ ایران's ٹیرر regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacre his own Kurdish citizens۔ بنجامن نتنیاہو نے اپنے الفاظ میں ترکی کی حکومت کو اور اردوغان کو سیدھے سیدھے ایران کی پروکسیز میں، ملیشیا میں شمار کر دیا، اور کہا کہ ترکی بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ترکی ہی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ نے پوری کوشش کی تھی کہ نیٹو اس جنگ میں اس کا سپورٹ کرے، اس کا حصہ بنے، لیکن نیٹو کا ممبر ترکی بھی ہے، اور ترکی نے باضابطہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ نیٹو کو اس جنگ میں نہیں آنا چاہیے، ترکی ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوج نیٹو میں ترکی کی ہی ہے، اور ترکی کا جو فیصلہ ہے نیٹو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کو اچھی طرح اندازہ لگ گیا کہ ترکی کی وجہ سے نیٹو نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا، ترکی کا اثر و رسوخ ہے، ادھر ترکی اور ایران کی سرحدیں ملی ہوئی ہے، اور ایران کو بہت زیادہ ترکی سے سپورٹ ملا ہے، تو اب ترکی کو اسرائیل نے یہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ہے۔ اس ٹویٹ کا آپ ترجمہ دیکھیے، اسرائیل میری قیادت میں ایران کے دہشت گرد نظام اور اس کے حامی گروہ کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھے گا، اور برخلاف رجب طیب اردوغان کے جو انہیں برداشت کرتے ہیں اور اپنے ہی کرد شہریوں کا قتل عام کر چکے ہیں۔ یہ سیدھی دھمکی دی ہے۔ اب کیوں دھمکی دی ہے؟ اردوغان نے اس سے پہلے کیا کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 40 دنوں کے دوران کئی مرتبہ رجب طیب اردوغان نے جب خطاب کیا ہے، میڈیا سے بات چیت کی ہے، تو یہ جملے انہوں نے کہے ہیں: نتنیاہو موجودہ دور کا ہٹلر ہے، اسرائیل غزہ میں ظلم اور بربریت کا ارتکاب کر رہا ہے اور خطے میں خون ریزی جینوسائیڈ کو بڑھا رہا ہے۔ نتنیاہو موجودہ دور کا ہٹلر ہے، اور اسرائیل کی فوجی کارروائیاں غزہ اور پورے خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ ادھر جب مناب اسکول پر حملہ ہوا، اس موقع پر بھی رجب طیب اردوغان کا بیان تھا کہ بچوں کا وہ قاتل ہے۔ تو اس طرح کے بار بیانات آئے ہیں رجب طیب اردوغان کے۔ اس کے بعد ترکی کی جو فورن منسٹری ہے، اس کا بیان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا، نتنیاہو کا مقصد جاری امن مذاکرات کو سبوتوز کرنا،
اور خطے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں اپنے ہی ملک میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نسل کشی کے مقدمے کا سامنا کر رہا ہے۔ تو یہ سخت اسٹیٹمنٹ ہے ترکی کی فورن منسٹری کا، اور یہ حال کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب پاکستان میں ڈائیلاگ اور بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ اسرائیل اس بات چیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد یہ ترکیہ کے انفارمیشن منسٹر ہے برہان الدین دوران، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ انہوں نے کہا نتنیاہو نے غزہ میں نسل کشی کی ہے اور خطے کے کئی ممالک پر حملے کیے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے پورے خطے کو عدم استحکام اور جنگ کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ وہ ایک مجرم ہے جس کے خلاف گرفتاری وارنٹ موجود ہے اور اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کرے۔ اسے انسانیت کے خلاف جرائم پر جلد یا بدیر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ حاکان فیدان جو ترکی کے فورن منسٹر ہے، ان کا ایک اور بیان ہے۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سرگرمیوں سے معطل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرے۔ فلسطینیوں کے حق میں اجتماعی کارروائی ناگزیر ہے تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور ویسٹ بینک میں آباد کاروں کے تشدد کو روکا جا سکے۔ ترکی نے سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر اور مذاکرات کی میز پر اسرائیل کو ننگا کر دیا ہے، اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا غزہ میں جینوسائیڈ کا، تو ترکی نے اس مقدمہ کی پیروی کی تھی، باضابطہ اس کیس کو سپورٹ کیا تھا۔ کہنے کو ترکی اور اسرائیل میں سفارتی رشتہ بھی بحال ہے، لیکن عملی طور پر یہ جو سفارتی رشتہ ہے بند پڑا ہے۔ ترکی کی راجدھانی انقرہ میں اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، اور تل ابیب میں بھی جو ترکی کا سفارت خانہ ہے وہ ایک طرح سے خالی پڑا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے ترکیہ میں اپنی حکومت بنانے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے رشتوں کو بہت محدود کر دیا، لمٹ کر دیا، اور ایک طرح سے ختم ہے۔ ترکی جب خلافت عثمانیہ سے الگ ہو کر ایک ملک بنا تھا تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسرائیل سے اپنے رشتے کو بڑھائے تھے، دوسری طاقتوں سے اس کے رشتے بڑھے تھے، اور جب 1946 میں برٹش امپائر نے فلسطین کی سرزمین بانٹ کر یہودیوں کو ایک ملک بنانے کے لیے دے دیا، 1947 میں جب یہودیوں نے اسرائیل بنانے کا اعلان کیا تو ترکیہ میں اس وقت اسلام پسندوں کی کوئی ویلو نہیں تھی، بلکہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا نظریہ چل رہا تھا، جس کے بارے میں کئی ریسرچ یہ ہے کہ وہ یہودی نسل سے تھا، اور اس لیے ترکی نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ لیکن جب رجب طیب اردوغان کو ترکیہ میں حکومت میں آنے کا موقع ملا تو پچھلے 20 سالوں میں ترکی کا نقشہ بدلنے کا کام کیا رجب طیب اردوغان نے، اور دھیرے دھیرے اسرائیل سے رشتے کو ختم کر دیا ہے، اور ترکی کا یہ جو قدم ہے اسرائیل کو بھاری پڑنے والا ہے۔